تہجد بے چینیوں سے راحت ہے، تہجد ٹوٹے دل کے زخموں کا مرہم ہے، تہجد مضطرب روح کو سکون دیتی ہے، تہجد تو اللہ سے اظہار محبت ہے، تہجد میں زبان نہیں آنسو اللہ سے بات کرتے ہیں، تہجد ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا سہارا ہے، تہجد دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ جو کہانیاں ادھوری پڑی ہیں انہیں تہجد کی دعاؤں سے مکمل کیوں نہیں کرواتے؟ جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا وہ تمہاری جھولی کو خالی کیسے رکھے گا بھلا؟ کبھی کبھی تمہارے حق میں کیا بہتر ہے یہ طے کرنا خود تم پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تم خود چن لو اور کہہ دو کہ پیارے اللہ جی یہ چیز مجھے میرے حق میں چاہیے۔ وہ جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے تمہارے اللہ کے کن کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جو دعا کے وقت ناممکن ہوتا ہے وہ عطا کے وقت ممکن بنا کر تمہارے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ امید ہی یقین کو مضبوط کرتی ہے، مضبوط یقین سے دعائیں مضبوط ہوتی ہیں اور مضبوط دعائیں ہی معجزوں کو تم تک لاتی ہیں۔ جب اداسی اور مایوسی اور پریشانیاں تمہارے قریب آئیں گی تو وہ تمہیں اللہ سے اور قریب کر دیں گی۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ اور پھر صبر کرتے کرتے ایک وقت وہ آتا ہے جب ہماری دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی معاملات ہمارے حق میں ہونے لگ جاتے ہیں۔ پہلے میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت بے صبری تھی، اب مجھے بار بار دعا مانگنا اچھا لگتا ہے، اب مجھے بار بار اس کے روبرو ہونا اچھا لگتا ہے، اب خیالات پریشان نہیں کرتے، اب تو بس گھنٹوں آسمان کو تکتے رہنا اور پہروں آنسو بہاتے رہنا اچھا لگتا ہے۔ جانتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر اور کر لو، دیکھو یہاں تک بھی تو صبر کیا ہی ہے نا، دیکھو یہاں تک بھی تو صبر کیا ہی ہے نا، تو تھوڑا سا اور صحیح، ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس سامنے ہو سکتا ہے بس اگلے قدم پر ہی معجزہ ہو جائے۔ اور پھر معجزے تو صبر کے آخری حد پر ہوتے ہیں، جب ہماری امیدیں ٹوٹنے والی ہوتی ہیں، ٹھیک اسی وقت ہی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے اللہ کو دیکھا ہے ان گھڑیوں میں کہ جب حالات سخت ناساز ہوں اور ناممکنات کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں اور پھر اچانک سے کسی اندھیری غار کے بڑے سے پتھر سے روشنی کی کرن کی مانند امید کی کرن طلوع ہو جائے۔ جانتے ہو تم اللہ کے بہت خاص بن گئے ہو کیونکہ تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے۔ بڑے کہتے تھے جس کا دل ٹوٹ جائے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اب تو تمہاری تہجد بھی قضا نہیں ہو رہی، اب تو تم پہلے کی طرح بے صبرے بھی نہیں رہے۔ جانتے ہو اب تم مصلحتیں سمجھنے لگے ہو، اب تم سمجھنے لگے ہو اللہ کے فیصلوں میں چھپی تمہاری بہتری کو۔ جانتے ہو اب تم معجزوں کے راستے کے مسافر بن گئے ہو۔ معجزوں کا راستہ بھی صرف انہیں ہی ملتا ہے جو کن کے انتظار میں صبر کا سفر کرتے ہیں۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے تھک کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو اپنی دعائیں قبول کیسے کرواؤ گے؟ معجزوں کا بس ایک ہی اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے کن پر کبھی شک نہ کرنا۔ تمہاری دعائیں کن فیکن کا سفر ضرور طے کریں گی، تمہیں بس اپنے دل پر صبر کی مہر لگانی ہے، اس دل کو مایوسی اور نا امیدی سے آزاد کرنا ہے، اس رب پر کامل یقین کرنا ہے۔ تہجد روح کے زخموں کا مرہم ہے، تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر قبولیت کا کن ہے۔ جب اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس سے گزرنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔
اور ایک دن جب تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی نا، تو تمہیں اپنے پچھلے رونے اور تڑپنے پر بہت پیار آئے گا۔ میرے آنسوؤں نے مجھے مضبوط کیا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ صبر مزید مشکل ہوتا گیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری پکار کو انسنا نہیں کرتا، وہ سن لیتا ہے۔ جو ہمیں لگتا ہے قبول نہیں ہوں گی، ان دعاؤں پر وہ کن کی مہر لگاتا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار و خطار بہتے آنسوؤں کو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو دعائیں کیسی ادھوری رہ سکتی ہیں۔ اور تم نے تو نہ ہو پانی کی حد تک صبر کیا ہے۔ دیکھنا اللہ کا کن تمہارا نام پکارتے ہوئے آئے گا، دیکھنا معجزے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے۔ صبر رکھو، وہ رب معجزہ ہونے سے پہلے معجزے کا اشارہ ضرور دے گا۔ ایک مقام آئے گا جہاں وہ کن کہے گا، پھر مقدر بدلتے دیر نہیں لگے گی۔ تہجد تک پہنچنے والا بندہ تو اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے، اور لاڈلے کے لاڈ میرے اللہ نہ اٹھائے یہ ممکن نہیں۔ تہجد تو بنی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ تہجد تک جو پہنچ جائے اس کے ہر دعا پر کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو کیوں فکر مند ہوتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ اللہ کے لیے تمہاری دعائیں قبول کرنا کون سی بڑی بات ہے، لیکن اسے انتظار کروانا پسند ہے، اسے ہمارا صبر آزمانا پسند ہے، اسے ہماری تڑپ پسند ہے، اسے ہمارا بار بار مانگنا پسند ہے، اسے ہمارا امید لگانا پسند ہے۔ وگرنہ اس کی قدرت تو یہ ہے کہ تم ادھر مانگو اور اگلے ہی لمحے تمہیں عطا کر دے۔ تہجد کا مطلب ہی دعاؤں پر قبولیت کی مہر ہے۔ جس دل کو معجزہ ہونے کا یقین ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ مشکل سے مشکل وقت گزار کر بھی تو تم آگے بڑھے ہو، اور جیسے اللہ نے پہلے اکیلا نہیں چھوڑا تھا مشکل میں، تو اب کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے وہ تمہیں؟ اپنی آنکھوں سے دعائیں قبول ہوتی دیکھنا سب سے بڑا کن فیکن ہے، اور وہی تو ہے جو تمہارے دل سے نکلی دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ تم اس سے بہتر مانگتے ہو، وہ تمہیں بہترین عطا کرتا ہے، تمہارے ذرا سے صبر کا بہت بڑا صلہ دیتا ہے۔ اور جب تم ٹوٹ کر اس کے سامنے ٹوٹے دل کا حال بیان کرتے ہو تو اس کا مرہم تو وہ اسی وقت تیار کر لیتا ہے، بس اپنی حکمت اور تمہاری بلائی سمیٹ کر اسے تم تک مناسب وقت میں پہنچا دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہی سب سے بہترین حکمت عملی والا ہے۔ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ کے کن پر یقین ہے اور آپ کو معجزوں پر یقین ہے۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ راستے بنانے پر قادر ہے، اور وہ ضرور راستے بنائے گا انشاءاللہ۔ اگر اللہ کو کوئی چیز تمہارے مقدر میں نہ ڈالنی ہوتی تو اللہ ہمارے دل میں بھی نہ ڈالتا۔ ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت میں دیری کی وجہ یہ ہو کہ اللہ تمہیں صبر کرنا سکھانا چاہتا ہو، کیونکہ دعا کی چابی سے ہی تو معجزوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ ہم اللہ سے امید لگاتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری امیدیں توڑ دے اور ہماری دعاؤں کو انسنا کر دے اور ہمارے یقین کو کمزور ہونے دے؟ کبھی کبھی ہماری چاہت کا ہار جانا بھی مصلحت کا حصہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سب ہار کر ہی اللہ کے کن کو پہنچتے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو آپ کی دعاؤں میں شامل کیا ہے تو یاد رکھیں اللہ وہی چیز کو تمہارے مقدر میں شامل کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم زمانے کے ستائے ہوئے ہو، آزمائشیں کمر توڑ رہی ہیں، مزید صبر نہیں ہوتا،
لیکن اسے پسند آتا ہے تمہارا تکلیف میں بھی مسکراتے رہنا۔ اسے پسند ہے تمہارا ہر بار ہی کہنا کہ کبھی تو وہ دن آئے گا جب میرا اللہ میری دعا سنے گا۔ اسے پسند ہے تمہارا یہ کہنا کہ مجھے یقین ہے کہ معجزے ہوتے ہیں۔ آزمائش میں بہے تمہارے آنسو بعد میں معجزوں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ کیا پتہ جو اختتام نظر آ رہا ہو وہ ایک آغاز ہو، شاید معجزوں کو پانے کے لیے بس آخری بار ٹوٹنا باقی ہو۔ شاید اس آزمائش کے اخیر میں کوئی پیارا انعام تمہارا منتظر ہو۔ شاید تکلیف کے بعد راحتیں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ شاید بس ایک دعا ہی باقی ہو جو تمہیں معجزے سے ملا دے۔ وہ سن لیتا ہے، وہ سن لیتا ہے بغیر لب ہلائے، بغیر الفاظ ادا کیے۔ وہ رب ہماری ادھوری حسرتوں کو جانتا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین ہے کہ معجزے ہوتے ہیں، کیونکہ تمہیں یقین ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ میرے گمان کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر یا اللہ اپنی شان کے مطابق تو کن فرما دے۔ مصلحت تمہارے حق میں ہونے کے لیے بے چین ہے، اور پھر آخر تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ معجزے تو دروازوں پر بے تاب کھڑے ہیں، پھر تم ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے، کیوں مانگتے نہیں اس سے؟ بس ایک دعا کی دیر ہے جو قبولیت کے انتظار میں ہے، پھر زندگی کی اذیتوں میں مسکراہٹیں اتریں گی کن فیکن کے ساتھ۔ سچی محبتیں صرف ایک کن کی منتظر ہوتی ہیں۔ دعا ہی کھولتی ہے سارے راستے، دعا تو معجزوں کی چابی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ناقابل قبول اختتام کے پیچھے کوئی بہت خوبصورت ترین آغاز چھپا ہوا ہو سکتا ہے زندگی جو موڑ لے رہی ہے وہ تمہاری کہانی مکمل کرنے کے لیے ضروری ہو۔ کیا پتہ یہی مصلحت ہو کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز کھو کر اللہ کو پہچانو۔